ہر پریشانی کا حل، ہر مصیبت کا توڑ، ہر پریشانی سے نجات اور ہر مصیبت سے چھٹکارے کے لیے آپ یہ عمل کر لیں۔ یہ عمل آپ کو مصیبتوں سے نجات دلا دے گا۔ 2 محرم الحرام سے لے کر 10 محرم الحرام تک یہ عمل آپ کو مصائب سے، الجھنوں سے، تکلیفوں سے نجات دلائے گا۔ جس گھر کے اندر یہ تسبیح پڑھی جائے گی اس گھر کا بچہ بچہ ارب پتی بن جائے گا۔ اور یہ موقع سال میں ایک بار آتا ہے، بار بار نہیں آتا، لہٰذا اس موقع کو غنیمت جانیے اور اس موقع سے فائدہ اٹھائیے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ موقع بھی غفلت کی نظر ہو جائے۔ آپ نے 2 محرم سے لے کر 10 محرم کے درمیان اس عمل کو کثرت سے کرنا ہے۔ چھوٹا سا عمل ہے، چھوٹا سا وظیفہ ہے، چھوٹی سی تسبیح ہے، لیکن یہ بڑی کرامت تسبیح ہے، بڑی نایاب تسبیح ہے، یہ دولت والی تسبیح ہے، یہ رزق والی تسبیح ہے، یہ شفا والی تسبیح ہے، یہ کاروبار کو بلندیوں تک لے جانے والی تسبیح ہے، یہ آپ کے ڈپریشن کو ختم کرنے والی تسبیح ہے، یہ آپ کی ٹینشنوں کو جلا کے رکھ دینے والی تسبیح ہے۔ جنات، جادو، تعویذات، نظر بد، بندش، ہر چیز کے خاتمے کے لیے یہ تسبیح بڑی نایاب تسبیح ہے۔ تو معزز سامعین کرام، اس تسبیح کو آپ نے نہیں چھوڑنا، اس کا ورد لازمی کرنا ہے۔ جو شخص اس تسبیح کا ورد کر جائے گا، جو شخص اس تسبیح کو پڑھ جائے گا، اس کی ساری مشکلات دور ہو جائیں گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، آج جو ہم آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں، ایک نایاب وظیفہ لے کر حاضر ہوئے ہیں، جس سے مشکلات حل ہو جاتی ہیں، تکلیفیں دور ہو جاتی ہیں، مصیبتوں سے چھٹکارا مل جاتا ہے، ہر طرح کی پریشانی سے نجات مل جاتی ہے، صرف اس ایک عمل کی بدولت۔ یہ عمل آپ کو ہر طرح کی ٹینشن سے نجات دلائے گا۔ کرنا کیا ہے کہ آپ نے ایک چھوٹا سا یہ عمل ہے، یہ چند دنوں کا عمل ہے، یہ عمل کر لینا ہے۔ اگر آپ کی گود خالی ہے اور آپ اپنی گود کو بھرنا چاہتے ہیں، بے اولادی کا سامنا ہے، انشاءاللہ اللہ غیب سے آپ کو اولاد عطا کر دے گا، اور آپ کو کہیں جانے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی۔ صحت نہیں مل رہی، بیمار ہیں، کوئی ڈاکٹروں کے پاس جا جا کر تھک چکے ہیں، طبیبوں کے پاس، حکیموں کے پاس، آستانوں میں، خانقاہوں میں چکر لگا لگا کر تھک چکے ہیں، تو یہ عمل آپ کے لیے بڑا خاص عمل ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو مال کی ضرورت ہے، ہر کام کے لیے پیسے کی ضرورت ہوتی ہے، ٹینشن میں ہے کہ کہاں سے مال آئے، کہاں سے دولت آئے، کہاں سے پیسہ آئے، تو معزز سامعین کرام، یہ عمل بڑا نایاب عمل ہے۔ اس عمل کے ذریعے سے انشاءاللہ میرا رب واللہ یرزق من حیث لا یحتسب، کہ اللہ اس جگہ سے رزق دے گا جس جگہ سے آپ کو گمان بھی نہیں ہوگا، آپ کے گمان میں بھی نہیں ہوگا کہ اللہ نے رزق دیا ہے۔ تو معزز سامعین کرام، آج تک جس نے اس تسبیح کو پڑھا ہے، جس نے اس وظیفے کو کیا ہے، جس نے اس عمل کو کیا ہے، اللہ کے غیبی خزانوں سے مال، دولت، عزت، رزق، شہرت، سب کچھ اسے ملا ہے، سب کچھ۔ تو آپ چاہتے ہیں نا کہ یہ عزت، شہرت، مال، دولت، رزق آپ کو بھی ملے، تو جلدی کیجئے اس عمل کو۔ یہ عمل بڑا نایاب عمل ہے، یہ قرآن پاک کی سورت کا عمل ہے۔ ایسی سورت سرور کونین نے فرمایا کہ جس شخص کے پاس یہ سورت ہو اور وہ پریشانی میں ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا معزز سامعین کرام، اگر آپ اس سورت کا ورد کر لیں گے، اس سورت کو یاد کر لیں گے، اس سورت کا عمل کر لیں گے، آپ کی پریشانیاں بھی ختم ہو جائیں گی۔ تو پریشانیوں کو ختم کرنے کا نایاب عمل ہے، پریشانیوں کو بالکل دور کرنے کا نایاب عمل ہے۔ اب عمل چھوٹا سا ہے،
آپ نے ویڈیو کو آخر تک دیکھنا ہے، اسکپ نہیں کرنا، اور اس عمل کو آپ نے کرنا ہے۔ جس نے کر لیا، فائدہ اٹھا لیا، اس کی دنیا بھی بن گئی، آخرت بھی۔ جو یہی سوچتا رہا کہ پتہ نہیں کروں یا نہ کروں، تو معزز سامعین کرام، اس کی دنیا بھی نہیں بنی اور آخرت بھی نہیں بنی، پچھتاوے کے علاوہ کچھ بھی نہیں ملے گا۔ لہٰذا جلدی کیجئے، اس ویڈیو کو آگے لازمی شیئر کریں۔ جتنی زیادہ شیئر کریں گے اتنا زیادہ آپ کے کام کے ہونے کے چانسز زیادہ ہو جائیں گے۔ اللہ رب العزت میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ آئیے چلتے ہیں اس پیارے عمل کی طرف جس سے زندگیاں بنتی ہیں، جس سے حالات بنتے ہیں، جس سے مقدر بنتی ہے، جس سے نصیب کے بند تالے کھل جاتے ہیں، اللہ کی غیبی خزانوں کے دروازے کھل جاتے ہیں، اللہ کی رحمت متوجہ ہو جاتی ہے، اور اللہ کی رحمت کے سائے کے نیچے یہ بندہ آ جاتا ہے۔ تو اتنی بڑی رحمتوں والی، برکتوں والی صورت، آیت اور اللہ کے نام، معزز سامعین کرام، کوئی بدبختی ہوگا جو اس عمل کو نہیں کرے گا۔ آئیے چلتے ہیں اس عمل کی طرف۔ کسی ایک لفظ کو، کسی ایک صورت کو، کسی ایک آیت کو آپ پوری توجہ کے ساتھ، پورے انہماک کے ساتھ آپ سنیں اور اس کا عمل کریں۔ رب کائنات کی قسم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی اس مشکل کو دور کر دے گا جس مشکل کے لیے آپ اس عمل کو کر رہے ہیں۔ کوئی بھی صورت ہو، یہ تو سورہ کوثر ہے، اس کے بارے میں تو حبیب کبریا نے فرمایا کہ کوثر جنت کے اندر ایک نہر ہے۔ جامعہ ترمذی کی روایت ہے۔ جو بھی بات کرتا ہوں بات ایتھینٹک قرآن اور حدیث سے ثابت ہوگی، احادیث سے ثابت ہوگی، بزرگان دین سے ثابت ہوگی، کہیں نہ کہیں سے وہ بات لازمی ثابت ہوگی، نہیں تو وہ بات ہم نہیں کرتے۔ تو کوثر جنت کی نہروں میں سے ایک نہر ہے، اور جنت کی نہر سے فائدہ کن کو ملتا ہے؟ جو مومن نیک لوگ ہوتے ہیں۔ تو پتہ چلا کہ اس صورت سے بھی فائدہ انہی لوگوں کو ملے گا جو اس صورت کو بعین ہی اسی طریقے سے اس کا ورد کریں گے جو ہم آپ کو بتا رہے ہیں۔ آگے چل کر اس صورت میں، اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ معزز سامعین کرام، کسی بھی نماز کے بعد، فجر کی نماز پڑھ رہے ہیں، ظہر کی پڑھ رہے ہیں، عصر کی پڑھ رہے ہیں، مغرب کی یا عشاء کی، کسی بھی نماز کے بعد آپ، چھوٹا سا یہ عمل ہے، 5 منٹ کا یہ عمل ہے، آپ نے سورۃ الکوثر کو پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ اس طریقے سے پڑھیں جیسے ہم آپ کو بھی بتائیں گے، تو تقدیر اور نصیب بدل جائے گا۔ جو لوگ کہتے ہیں نا جی تقدیر بند ہو چکی ہے، نصیب میں کچھ نہیں ہے، کیا کریں مفتی صاحب، مقدر میں کچھ نہیں ہے، مقدر نہیں بدل رہا، نصیب نہیں بدل رہا، تو مقدر اور نصیب بدل جائے گا، حالات بدل جائیں گے۔ میں یوں کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ نصیب کے بند تالوں کو کھولنے کی یہ ایک چابی ہے، تقدیر کے بند تالوں کو کھلوانے کی یہ ایک چابی ہے، اور اللہ کے غیبی خزانوں، اللہ کی رحمت کے دروازوں کو کھلوانے کی یہ ایک خاص چابی ہے۔ معزز سامعین کرام، آپ نے اس سورت کا ورد کرنا ہے۔ جب آپ اس سورت کا ورد کریں گے نا، پہاڑ جتنا قرض بھی آپ پر کیوں نہ ہو، انشاءاللہ اس سورت کے عمل کے بعد وہ قرض ختم ہو کے رہ جائے گا، پرانی سی پرانی بیماری کیوں نہ ہو، کیونکہ اس سورت کے اندر وہ کمالات، وہ معجزات، وہ کرشمات ہیں کہ پرانی سی پرانی بیماری کیوں نہ ہو وہ بھی ختم ہو کے رہ جائے گی۔ لہذا قرض ختم ہو جائے گا، بیماریاں ختم ہو جائیں گی، جادو، جنات، تعویذات، نظر بد، بندش وغیرہ کا بھی خاتمہ ہو جائے گا۔ اس کے لیے اس صورت کے ساتھ اللہ کریم کا پیارا نام، اس کا ورد کرنا ہے، وہ بھی ہم آگے چل کر بتا دیں گے۔ تو معزز سامعین کرام، آپ نے سب سے پہلے اللہ کے حضور گڑ گڑانا ہے، اور آمنہ کے لال عبداللہ کے در یتیم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں عقیدت کے ساتھ درود پاک پڑھنا ہے۔
آپ درود پاک کو عقیدت کے ساتھ پڑھیں گے، انشاءاللہ آپ کی مشکل دور ہو جائے گی، آپ کی تکلیف ختم ہو جائے گی۔ اب کون سا درود پاک پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے اور کیسے پڑھنا ہے؟ درود پاک درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اور کتنی بار پڑھنا ہے؟ 3 بار پڑھنا ہے۔ معزز سامعین کرام، آپ کہیں گے کہ مفتی صاحب آپ نے کہا تھا کہ ہر بات حدیث سے ثابت بات ہم آپ سے شیئر کریں گے، بتائیں گے، تو یہ درود پاک 3 مرتبہ کہاں سے ثابت ہے؟ 5 مرتبہ، 7 مرتبہ، 11 مرتبہ کیوں نہیں؟ جامعہ ترمذی جلد 2 کی روایت ہے، سرور کونین تاجدار مدینہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص 3 مرتبہ مجھ پر درود پاک بھیجتا ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذمہ داری میں آ جاتا ہے، لہٰذا آپ بھی اللہ کی ذمہ داری میں آ جائیں گے۔ اور پڑھنا کیسے ہے؟ آئیے میرے ساتھ مل کر پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 مرتبہ یہ درود پاک پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد اللہ کریم کا پیارا نام یا رحمان یا عزیز، یہ 2 نام ہیں، ان کو آپ نے 1001 بار پڑھنا ہے۔ پہلے 3 مرتبہ آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ اگر آپ کا تلفظ ٹھیک نہیں ہے، اسی ویڈیو میں سے 3 مرتبہ پیچھے کر کے سن لیں انشاءاللہ، اور 1 مرتبہ ساتھ اپنی زبان سے بھی ادا کر لیں۔ پھر 1001 مرتبہ یا رحمان یا عزیز، اللہ کے 2 پیارے نام، ان کا ورد کرنا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے قرآن پاک کی یہ سورت اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، یہ سورت آپ نے پڑھنی ہے۔ معزز سامعین کرام، صرف 41 ٹائمز 41 مرتبہ آپ نے یہ سورت پڑھنی ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، عمل مکمل ہو جائے گا۔ اس عمل کو آپ 3 دن بھی کر سکتے ہیں، 5 دن بھی کر سکتے ہیں، اور 7 دن بھی کر سکتے ہیں۔ اپنی ضرورت کے مطابق عمل کو کیجیے گا، اور دوسروں کے لیے آپ نے اس عمل کو آگے لازمی شیئر کرنا ہے، تاکہ دوسروں کی مصیبت دور ہو جائے، تکلیف ختم ہو جائے، آپ کی ایک شیئر سے کسی کی زندگی بن جائے گی، حالات بدل جائیں گے، نصیب اور تقدیر بدل جائے گی۔ اللہ سبحانہ و تعالی میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام۔